پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا بہت پیارا پروگرام بچے اور قرآن، آج کی ایپیسوڈ یہ شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہمارا ایک بہت پیارا ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم ایک واقعہ، ایک سچی کہانی بھی سنیں گے، اسٹوری سنیں گے راشد بھائی سے، اور پھر اس کے بعد اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ راشد بھائی سے سوالات بھی کریں گے، راشد بھائی سے اس کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت قرآن پاک کو پروگرام بچے اور قرآن میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی، حسان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسان بھائی کون سی صورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ ذرا سورہ عسل کی تلاوت کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسان بھائی تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ ہم نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک حسان بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے، قرآن پاک کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ہمارا ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے، ایک معلوماتی موضوع ہوتا ہے جس کے متعلق ہم اسٹوری بھی سنتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ پاک کے نیک بندے۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے نیک بندے یعنی اولیاء کرام۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام، اللہ پاک کے نیک بندے جو ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہم راشد بھائی سے جو ہے سوالات کریں گے آج بھی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی قرآن پاک میں کیا شان بیان کی گئی ہے، کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس حوالے سے بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم راشد بھائی سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسٹوری سنتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک کے نیک بندے، اولیاء کرام آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹوری، پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کی سٹوری اللہ پاک کے ایک نیک بندے حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ سٹوری بیٹا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حماد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا گروپ کابل کی طرف سفر پر روانہ ہوا اور ہمارے ساتھ اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اب ہمارا گروپ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پر گروپ نے اسٹے کیا، وہاں پر قافلہ رکا، تو اس کے بعد لوگ اپنے کھانے پینے میں مشغول ہوئے۔ بعد میں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اب جب لوگ آرام کرنے لگے تو حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تو آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو حضرت حماد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جب لوگ سو گئے، حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور جنگل کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ان کو فالو کرنے لگا، دیکھنے لگا کہ کیا کرتے ہیں۔ کچھ فاصلے پر تھا تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ لیں، مجھے پہچان نہ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے جنگل میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے وضو کیا، پانی سے چشمے پر وضو کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور میں قریب بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد جنگل کا ایک خوفناک شیر آ گیا۔ اب شیر آیا، ان کو دیکھنے لگا، ان کے قریب آ گیا۔ اب میں تو ڈر گیا کہ شیر کہیں حملہ نہ کر دے، ڈر کی وجہ سے میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ لیکن حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بالکل پرسکون انداز میں نماز پڑھتے رہے، نہ ان پر ڈر ہوا، نہ یہ خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے نماز کو ختم کیا، بلکہ ریلیکس ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے شیر سے کہا کہ اے شیر، جاؤ کسی اور جگہ جا کر اپنا کھانا تلاش کرو۔ بھئی شیر جو ہوتا ہے وہ تو بندوں کو کھا جاتا ہے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ تمہارا کھانا یہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کر تلاش کرو۔ جب شیر نے یہ سنا تو دم ہلاتا ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ وہاں سے نماز جب ختم ہو گئی، دعا وغیرہ کر کے آئے اور آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت حماد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد جعفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو اس کے بعد میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تو لیکن صبح جب ہوئی نماز کے بعد حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بالکل فریش اٹھے، جیسے ساری رات انہوں نے بستر پر گزاری ہو، ساری رات سو کر گزاری ہو، اور میں جاگتا رہا تھا، میں ان کو دیکھتا رہا تھا، مجھ پر اتنی تھکاوٹ، اتنی سستی طاری ہو رہی تھی، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیے اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی شان ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی رات کی عبادت کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلا اللہ پاک کے نیک بندے رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ وہ بچے غور کریں جو راتوں کو فلمیں دیکھتے ہیں، جو راتوں کو کارٹون دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اور اس طرح کافی دیر تک رات کو فضول کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو گناہوں کے اندر معاذ اللہ وہ رات کا کچھ وقت گزارتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں تاکہ فجر میں آنکھ کھلے، فجر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اور اللہ پاک اگر توفیق دے، اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں، خود سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کو نہ آتی ہو، اپنے امی ابو سے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت سنا دیا کریں، سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر آپ کو آتی ہو تو خود پڑھیں، ورنہ پھر آپ سورہ ملک سن لیا کریں۔ راشد بھائی، رات کو سورہ ملک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سورہ ملک پڑھنے کا ایک فائدہ تو بیٹا یہ ہے کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت رات کو کرتا ہے، انشاءاللہ الکریم اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی، وہ سورہ ملک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ راشد بھائی، آپ نے بہت پیاری سٹوری سنائی، اور آخر میں قرآن پاک سے اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ خوبی بھی بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، سجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو راشد بھائی، ایک تو یہ خوبی ہو گئی اللہ پاک کے نیک بندوں کی، مزید کچھ اللہ پاک کے نیک بندوں کی خوبیاں جو قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہوں، تاکہ ہم ان خوبیوں کو سنیں اور ان پر عمل کر کے اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی بیٹا ویسے تو قرآن پاک میں بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر مزید کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی 12 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے اللہ پاک نے پہلی 2 خوبیاں یہ بیان فرمائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی 2 خوبیوں کو بیان فرمایا۔ ایک خوبی تو یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین میں آہستہ چلتے ہیں، اتنا تیز بھی نہیں چلتے کہ یہ لگے کہ بہت بھاگ رہے ہیں، اور اتنی آہستہ بھی نہیں چلتے کہ دیکھنے میں لگے سست ہیں، درمیانی رفتار میں چلتے ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ جب جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان سے جھگڑا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں بس سلام، یعنی ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس سے اگلی آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی 10 خوبیوں کو مزید بیان فرمایا ہے۔ ایک خوبی تو یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے بچا۔ اسی طرح اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے کہ جس سے پریشانی آ جائے، اور اتنی کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر خرچ نہ کریں، بلکہ درمیانی انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندوں کی ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی ایک خوبی پیارے بچوں یہ بیان فرمائی کہ وہ قتل نہیں کرتے، وہ جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں ہیں، بلکہ پرسکون انداز میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں ایک اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جیسے بچوں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب کہتا ہے جی اس کے سامنے مجھے اس نے گالی دی تھی، اب وہ بچہ جھوٹی گواہی دینا شروع ہوتا، ہاں میرے سامنے اس نے گالی دی تھی۔ اب ٹیچر پریشان ہوتے ہیں واقعتاً اس نے گالی دی تھی یا نہیں دی تھی، حالانکہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آپ کے سامنے جیسا معاملہ ہو ٹیچر کو ویسا بیان کر دیں، یا 2 بھائیوں میں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، امی ابو اگر پوچھیں تو جیسی بات ہو ویسی بیان کر دی جائے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ خوبی، یہ خوبصورت بات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندوں کی ایک خوبی وہ یہ بھی بیان کی گئی قرآن پاک میں کہ وہ فضول قسم کے جو کام ہیں نا، غلط قسم کے جو کام ہیں، ان سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر ان غلط کاموں سے، غلط عادتوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے کام نہیں کرتے جس سے اپنا بھی ٹائم ضائع ہو اور دوسروں کا وقت بھی خراب ہو، تو وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ایسے کام نہیں کرتے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح پیارے بچوں اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ خوبی تو پیارے بچوں کئی مقامات پر قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی جو عادتیں ہیں وہ عادتیں ہم بھی اختیار کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب اللہ پاک کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلیں گے
تو ہم بھی اللہ پاک کے پیارے اور نیک بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ راشد بھائی، اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، وہ ایک محاورہ ہے کہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے اگر کسی کے عطر لگا ہو، خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہو، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ خوشبو آئے گی۔ اچھا، اور اگر کسی کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی نا، اثر تو ہوگا نا۔ خوشبو آپ کو آئے گی تو آپ کے دل کو خوشی ہوگی، اچھا بدبو آئے گی تو آپ کو عجیب سا فیل ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ پاک کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ کی یاد آئے گی، آپ کا دل بھی کرے گا میں بھی نمازیں پڑھوں، میں بھی قرآن پڑھوں، میں بھی اللہ پاک کا ذکر کروں۔ اچھا، اور اللہ پاک کے نیک بندوں کے قریب بیٹھ کر جب آپ اللہ پاک سے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے نیک بندوں کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ پاک کے جو نیک بندے جس جگہ پیارے بچوں ہوتے ہیں نا، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جہاں اللہ کے نیک بندے خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اسی لیے ہم مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار پر جا کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ تیرا نیک بندہ ہے، تیرے اس نیک بندے کے صدقے یا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے بھی نیک بنا، یا اللہ ان کی برکتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ حضور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ جب اللہ پاک کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ہمارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے، قرار ملتا ہے، انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس جانے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا، الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر دنیا بھر کے عاشقان رسول مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کے قریب ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بعض دوسری کنٹریز میں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ لوگ کالز کر کے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں سنی ہم نمازی بن گئے، آپ کی باتیں سنی ہم نے گانے باجے سننا چھوڑ دیے، آپ کی باتیں سن کر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ کی باتیں سن کر ہم نے داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، آپ دیکھیے امیر اہل سنت کے پاس مدنی چینل کے ذریعے لوگ بیٹھتے ہیں تو نیک بنتے ہیں۔ تو اگر جو خود فیضان مدینہ میں موجود ہوں، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، تو ان کو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو آپ سب کو بھی دعوت دوں گا، جو ہمارے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی دعوت دوں گا مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں۔ اور اگر آپ کراچی میں رہنے والے ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ خود محسوس کریں گے آپ کی زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا پیارا بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت معلوماتی ٹاپک رہا آج کا ہمارا اللہ پاک کے نیک بندے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے قرآنی ڈکشنری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ آج جنید بھائی قرآنی ڈکشنری میں سے کون سے الفاظ راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں وہ ہیں التین، فیل اور کوثر۔ راشد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے التین کا مطلب کیا ہے؟ التین بیٹا کہتے ہیں انجیر کو۔ کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو۔ انجیر دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ اچھا آپ نے انجیر نہیں دیکھی؟ وہ گول گول سی ہوتی ہے نا، گول گول انجیر دیکھ لی، یاد آ گیا؟ اچھا کھائی بھی ہے؟ نہیں، کس نے کھائی ہے؟ آپ نے کھائی ہے؟ آپ نے بھی کھائی ہے؟
مزیدار ہوتی ہے اور بڑی طاقتور ہوتی ہے، انرجی والی ہوتی ہے۔ انجیر ایسا پھل ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، بڑا برکت والا یہ پھل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم بھی یاد فرمائی اور زیتون کی بھی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ التین ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ التین۔ یعنی اگر آپ اس کو اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ انجیر، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا نام کیا ہے؟ انجیر۔ اور انجیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تین۔ التین، ٹھیک ہے؟ راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے فیل۔ آپ یہ بتائیے فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی کو ہی فیل کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیل۔ فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی۔ ہاتھی۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ الفیل ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہاتھیوں کے لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور پھر اللہ پاک نے ان کا کیا انجام کیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اگر اس پوری صورت کو آپ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آئے گی، اور پھر اگر آپ کو ٹائم ملے اور آپ پڑھنا اچھا جانتے ہوں تو صراط الجنان جو تفسیر ہے اس میں آپ اس کی تفسیر پڑھیں، ڈیٹیل پڑھیں، انشاءاللہ بہت آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ راشد بھائی میرا آخری لفظ ہے کوثر۔ راشد بھائی یہ بتائیے کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خوبیاں، انلیمیٹڈ کوالٹیز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں، بہت سارے اوصاف سے، معجزات سے نوازا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے پیارے بچوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی انسان نہیں سوچ سکتا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا حسن دیا ہے، اتنے معجزات دیے ہیں، اتنی خوبصورت گفتگو کا انداز دیا ہے، اتنا اچھا اخلاق دیا ہے، اتنے صحابہ اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کیا اللہ پاک نے دیا ہے اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ پاک کے حبیب جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نیک بنائے، اپنا پیارا بندہ بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آخری سیگمنٹ بھی ہمارا ختم ہوا، لیکن راشد بھائی آج وہ رسالے کا تعارف تو آپ نے کروایا نہیں۔ راشد بھائی ماشاءاللہ آپ کتاب کا یا رسالے کا تعارف کرواتے ہیں تو اس سے بچوں کے امید ہے کہ مطالعے کا شوق بھی پڑتا ہوگا بچوں کے اندر، اور وہ اس کتاب کو، اس رسالے کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ تو آج کون سے رسالے کی یا کون سے کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ؟ بیٹا آج ہمارا موضوع تھا پروگرام کا اللہ پاک کے نیک بندے۔ تو اللہ پاک کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک ذات بھی ہیں۔ امیر اہل سنت کی مبارک ذات سے یقیناً لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگ نیک بنے، نمازی بنے، عاشق رسول بنے۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات، آپ کی مبارک گفتگو کو سن کر کتنے نوجوان نیکی کے راستے پر آئے، کتنے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، قرآن ناظرہ پڑھنے والے بنے، نعت خواہ بنے، اور ماشاءاللہ اچھے قاری بنے، اور کئی مفتی اسلام بنے۔ امیر اہل سنت کی گفتگو سن کر بھی بہت عمل کا جذبہ ملتا ہے، اور امیر اہل سنت کے ملفوظات جو آپ کی باتیں ہیں وہ پڑھ کر بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے اور نیک بننے کا جذبہ ملتا ہے۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اور اس رسالے کا نام ہے امیر اہل سنت کے 163 ارشادات۔ یہ بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اسکرین پر آپ اس رسالے کا ٹائٹل پیج بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا یہ رسالہ ضرور پڑھیے۔ الحمدللہ میں نے بھی اس رسالے کو پڑھا ہے اور بہت مفید ہے۔ امیر اہل سنت کے اس میں تجریبات بھی ہیں، امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت اس میں باتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح لوگوں سے ہم نے ملنا ہے، اللہ پاک کی عبادت کیسے کرنی ہے، جہنم کا خوف، اللہ پاک کا ڈر، اللہ پاک کی محبت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے کیسے پیش آنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے، دنیا کو اچھا کیسے بنانا ہے۔ انشاءاللہ الکریم پیارے بچوں، اس رسالے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ بڑے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی اگر اس رسالے کو پڑھیں، حاصل کریں تو انشاءاللہ بہت ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، وہاں سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اسکرین پر آپ یہ لنک دیکھ رہے ہیں، اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، PDF میں اپنے موبائل پر، ٹیبلٹ پر یا آئی پیڈ پر اس رسالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت بھری باتیں پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اس رسالے کو، امیر اہل سنت کے 163 ارشادات کو ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی اور بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل۔